السلام علیکم جی، سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 16 دیکھیے تو اس میں ہم نے حضرت ابراہیم کا کیریکٹر کافی ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کے بارے میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہم یہاں پہ پڑھیں گے وہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بہت ایکٹیو بندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور ہر آزمائش سے وہ بطریق احسن سرخرو ہو کر نکلے۔ جب انہوں نے یہ سارے سرٹیفکیٹس حاصل کر لیے یعنی اتمہن، تو اللہ نے ان کو لیڈر امامت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت ابراہیم ایک لیڈر تھے اور ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی میں موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی کہ وہ اللہ کے سب حکموں کو ماننے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی تو اللہ نے ان کو یہ اعزاز بھی بخشا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مصطفیٰ تھے یعنی وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا تھا۔ دنیا میں اور آخرت میں وہ صالح میں سے ہوں گے یعنی ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلم یعنی مطیع اور فرما بردار پایا، یعنی کہ وہ ایک عاجز انسان تھے، وہ ہمبل تھے، وہ سرکش نہیں تھے، وہ اللہ کی تمام حکموں کو بڑے ہی اچھے طریقے سے فلفل کرنے والے، ماننے والے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک باپ کے روپ میں ہمارے سامنے پیش کیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو نصیحت کر کے دنیا سے گئے کہ تا دم مرگ تمہیں مسلم رہنا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا کر رہنا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کو بحیثیت باپ ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی نہ صرف یہ کہ تعمیر کرتے ہیں بلکہ دونوں باپ بیٹا مل کر دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے امن کی، معاشی خوشحالی کی، تعلیم کی اور اپنی نسلوں میں ایک نبی کی آمد کی دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے یعنی ہر چیز اللہ کو ٹاپ پر رکھنے والے، ہر ایک سے اپنا تعلق منقطع کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت ویژنری تھے کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں وہاں پہ صرف وہ دو باپ اور بیٹا ہیں اور ان کا ویژن کیا ہے کہ یہ جگہ آباد ہو۔ حضرت ابراہیم بہت ہی آئیڈیلسٹک پرسن تھے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 16 میں اللہ نے مسلمانوں سے خطاب کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ اب ایمان کے لیے تمہارے پاس جو سٹینڈرڈ اور آئیڈیل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ان جیسا ایمان لاؤ تو تمہیں ہدایت ملے گی، یعنی ان جیسا مسلم، ان جیسا حنیف، ان جیسا امام، ان جیسا صالح، ان جیسا اللہ پر توکل کرنے والا، ان جیسا رسپانسبل، ان جیسا رسپانسو، ان جیسا لیڈر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو اللہ پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، سب پر ایمان لانا ہے، لیکن اتباع محمد عربی کا کرنا ہے، یہود و نصارہ سے بحث میں نہیں الجھنا، اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ اللہ کا رنگ اختیار کریں، جس طرح ایک رنگ ساز کپڑے کے رگ و ریشے میں اس رنگ کو پہنچا دیتا ہے، اس طرح سر تا پا اللہ کی پسند کے سانچے میں ڈل جانا، یہی مسلمانوں سے اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اپنے دین کو خالص کریں، اپنے دل و جان سے اللہ کی تمام احکامات پر عمل کریں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنا طریقہ بنائیں، یہود و نصارہ کو اپنے طریقے کو طریقہ نہ بنائیں۔ اس طرح سے پھر پرانی امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل معزول ہوئی اور ان عادتوں کا بھی ہمیں پتہ چلا جو اس پرانی امت مسلمہ کی معزولی کا سبب بنی، اور نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد کی تقرری ہوئی کہ اب وہ امامت کرے گی اور اب وہ لیڈر بنے گی، لیکن ان کو ان عادتوں سے اپنے آپ کو جان چھڑانی ہوگی کیونکہ ان کا امام ابراہیم ہے جن کا جو بیت اللہ یعنی مسجد حرام کے اولین معمار ہیں۔ اب مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ بھی وہ بیت الحرام ہی ہوگا اور وہی مسجد حرام ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو منہ موڑے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے، اللہ سوائے اس شخص کے، من سفیہ نفسہ، جس کے نفس نے اس کو بے وقوف بنایا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور بے شک ہم نے اس کو منتخب کر لیا تھا۔ ہم نے کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، صالحین میں سے ہوگا۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی کرے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، بے شک ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا تھا اور بلا شبہ یقیناً وہ آخرت میں صالح لوگوں میں ہوگا۔
رغب جو مشکل ورڈ ہے اس کو دیکھیے تو سب سے پہلے رغب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہٹ جانا، منہ پھیر لینا. جب رغبہ یرغب کے بعد عن آ جائے، رغبت کا جو اصل مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دل کو محبوب چیز. اور جب رغبت کے بعد عنہ کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب اس کا الٹ ہو جائے گا، اس کا انٹونم بن جائے گا، یعنی اسے پھر جانا، رغبت ہٹا لینا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقہ کار ہے اس میں اگر ارادہ نہیں، چاہت نہیں، وسعت نہیں، طلب نہیں، بلکہ اس کے برخلاف، وہ حضرت ابراہیم کے طریقے کے برخلاف زندگی گزارتا ہے، ان کے ملت کو پیروی نہیں کرتا، تو وہ کون شخص ہے جس اللہ سوائے اس کے من صفیح نفسہ، صفح کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کی عقل میں ہلکا پن ہو، نادانی ہو، جہالت ہو، یعنی کہ کوئی ایسا شخص کہ جب وہ بے وقوفی یا جہالت پر آمادہ ہو جائے، جھرے ہوئے خراب بنے ہوئے کپڑے کو ثوب صفیحۃ کہتے ہیں، اور اس کے معنی میں حرکت اور اضطراب کے بھی آ جاتے ہیں. تو عقل کی ناپختگی، وہ لوگ جن کی عقل ناپختہ ہوگی وہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے کہ حضرت ابراہیم کے طریقے سے برخلاف زندگی بسر کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اصطفیٰ کر لیا. صاد فا اور واو مطلب خالص، صاف ستھرا، آمیزش سے پاک، بالکل شیریں، جس میں کسی قسم کی کوئی غیر خالص چیز کی آمیزش نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو صفوان تھے، جو مصطفیٰ تھے، جن میں کسی قسم کی کوئی غیر خالص چیز کی آمیزش نہیں تھی، اللہ نے اس کو ان کی صفائی اور ستھرائی کی وجہ سے چنا تھا، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے صالح بندوں میں ہوں گے، یعنی ان میں کوئی نقص یا خرابی یا کمی نہیں ہوگی. وہ خوبصورت انداز میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کا قلب سلیم ہوگا. تو دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس خلیل کی کس قدر خصوصیات کا ہمارے سامنے ذکر کر دیا. تو جو بیوقوف لوگ ہیں صرف وہی حضرت ابراہیم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے چاہت کریں گے، ورنہ حضرت ابراہیم وہ شخص ہیں کہ جن کو اللہ نے ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کی صفائی، ان کی اللہ کے ساتھ دوستی، رغبت کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں معزز کیا ہے. دنیا میں وہ اللہ کے لیے بہت خالص رہنے والے تھے، اس کی وجہ سے آخرت میں پھر وہ اللہ کے نیک اور صالح لوگوں میں شامل ہوں گے. وہ صالح کون سے لوگ ہیں؟ جن کے اعمال ایسے ہیں کہ جس میں کوئی کمی، خرابی، نقص نہیں، اور ان کا دل قلب سلیم ہے، اللہ کی ہر حسد، بغض، چغلی اور ہر قسم کی نفرتوں اور ہر قسم کے شرک سے پاک و دل ہے. اس سے اگلی آیت کریمہ میں چلے جائیں تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، لہو اس کے پروردگار نے، اس کے رب نے. رب کون؟ اللہ، جو ان کو نشو و نما دینے والا ہے، اس کو تدریج سے گزارتے ہوئے اپنی چیز کو اس کی تکمیل تک پہنچانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو نئی نئی تبدیلیوں سے گزار کر رفتہ رفتہ اس کو اس کی اوج کمال تک پہنچا دیا، اس کی پرورش و نگرانی کی. تو اللہ ہے، اس پروردگار نے جب اس سے یہ مطالبہ کیا کہ اسلم، یعنی اپنا چہرہ سلامتی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دو، اپنے آپ کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک کر دو، اپنی کمیوں کو پورا کر دو، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کے ساتھ سر کو جھکا دو. تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں اللہ کے سامنے اپنے دل کی خوشی سے، اپنے دل کی آمادگی سے اللہ کے سامنے امن اور سلامتی کے ساتھ جھک جاتا ہوں. تو اللہ کے نبی اس خلیل کی اور کوالٹی دیکھیے کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنے دل کی خوشی سے، اپنے دل کی رضامندی سے اللہ کی پوری اطاعت کی، نرمی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ. تو یہ اسلام کا روٹ بھی ہے کہ جس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، نرمی، عاجزی، انکساری، میانہ روی، اعتدال، لغویات سے پرہیز، بےہودگیوں سے بچاؤ، اور پھر نرم و نازک، خوشنما انسان کی ساری صلاحیتیں اس
نظام کے تحت خوب پروان چڑھتی ہیں اور پھلتی پھولتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے بنی اسرائیل کے برخلاف جنہوں نے ہر حکم پر اللہ کے سامنے اعتراضات پیش کیے تھے، حضرت ابراہیم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس سے اگلی آیت میں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، کس کی؟ یہی جو طرز حیات وہ گزار کر چاہ رہے ہیں۔ تو انبیاء کی جو وراثت ہے وہ دولت اور مال نہیں ہوا کرتی، انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے، اچھی عادتیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں جو وہ اپنی نسلوں میں منتقل کر کے جاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اصطفیٰ کیا، حضرت ابراہیم صالح لوگوں میں شامل ہوں گے۔ حضرت ابراہیم اللہ کی تمام احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرنے والے اور عاجزی سے اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ ابراہیم نے اسی چیز کی نصیحت اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی یہی نصیحت اپنے بیٹوں کو کی۔ وصا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز، وصا متصل ہو جانا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا، گتھم گتھا ہو جانا۔ اور وصیت کے معنی ہے کہ واقعہ پیش آنے سے پہلے کسی کو ایسی ہدایات دینا جس میں نصیحت بھی شامل ہو۔ تو یہ کام حکم اور فریضے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور عہد و پیمان کے لیے بھی آتا ہے، اپنے مرنے کے بعد کسی چیز کو مالک بنانے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو قرآن نے، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کا حکم دیا اور اس بات کو مسلسل آگے بڑھایا، اور ان کے بیٹوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا۔ اس طرح یہ بات مسلسل آگے بڑھتی رہی۔ کیا بڑھتی رہی؟ کہ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب کر لیا۔ دین کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کا غلبہ، اقتدار، حکومت، مملکت، آئین، قانون، نظم و نسق، ٹھوس فیصلہ، بدلہ، اطاعت، فرما برداری، سب یہ چیزیں کور کر جاتی ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک حکومت کا، ایک آئین کا، ایک طریقہ زندگی اختیار کر لی۔ وہ کیا ہے؟ کہ اسلمت لرب العالمین، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے، اللہ کے سامنے اپنی تمام صلاحیتوں کو روک لینا ہے، اللہ کے ماتحت کرنا ہے، اللہ کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کی باتوں کو آگے پہنچانے کے لیے ان کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک طریقہ زندگی کا انتخاب کیا۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رہے اب تمہیں موت ہرگز نہ آئے لیکن اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، تمہارے اندر اللہ کی محبت گھر کر چکی ہو، تمہارے اندر کسی قسم کا کوئی عیب یا نقص نہ رہ گیا ہو۔ مسلسل اپنے آپ کو بہتر کرتے رہو، اللہ کے سامنے سر جھکاتے رہو، اللہ کے حکموں کو مانتے رہو، اللہ کے ساتھ اور باقی انسانوں کے ساتھ صلح اور صفائی کے ساتھ زندگی گزارتے رہو، اللہ کی اطاعت اور سپردگی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے رہو۔ یہی وہ نصیحت تھی جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے یعقوب کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یہ نصیحت وہ ایک کے بعد ایک کو کرتے رہے۔ کیا؟ اللہ، یہ ٹاپ پرائیورٹی آپ کی لائف میں اللہ ہونا چاہیے، اللہ سے آگے کچھ نہ ہو۔ کیا تم شہداء اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تعبدون، عبادت، یعنی وہ تمہیں اپنی دل کی تمام صلاحیتیں اور محبتیں کس کے نام کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد تم ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، وہ پئیں گے کہاں سے، وہ کیا کریں گے؟ اس کا یہ تھا کہ وہ رغبت اور شوق سے کس کی عبادت کریں گے، کس کی بات مانیں گے، وہ کون ہوگا جس کے ساتھ ان کے تمام ایموشنل اٹیچمنٹس ہوں گی۔ انہوں نے کہا نعبد، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی۔ الہ کا الہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ، جو ہماری نشو و نما کرتا ہے،
جس کی امان، حفاظت اور پناہ میں ہم آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی ہستی جس سے گھبرا کر پناہ ڈھونڈی جائے، جس سے خطرات سے پناہ کی دعا کی جائے، جس کی عظمت اور بلندی کا تصور بھی انسان کو متحیر کر دے، حیران کر دے، یہ ہے اللہ کی نگاہ. انہوں نے کہا ہم اس ہستی کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے، جو ابراہیم اور اسماعیل کا معبود ہے، اسحاق کا معبود ہے، اور وہ تو معبود واحد ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، ان کی پیرنٹنگ کی ٹیکنیکس نوٹ کریں. اپنی اولاد کو وہ کس چیز کے بارے میں نصیحت کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں کس چیز کی فکر کر رہے ہیں کہ ان کو میرے بعد کس کی عبادت کرنی ہے. اللہ کی عبادت کے لیے ان کو پراپر بار بار ان کو ریکمنڈ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں. تلک امتن، یہ ہے ایک جماعت، قد خلت، یہ گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کمائی کرو گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے عملوں کا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. اس لیے یاد کے ساتھ یہ چیز ذہن میں رکھو کہ اللہ کو اپنا معبود ماننا ہے. اللہ آپ کی زندگی میں ٹاپ پہ ہو، کوئی دو نمبری نہیں، کوئی غلط حرکت نہیں. اللہ نے پوری کہانی کو دو کیریکٹرز کے ذریعے، دو جماعتوں کے ذریعے ہمارے سامنے رکھ دیا. اب تمہارے سامنے دو جماعتیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور امت بنی اسرائیل. ابراہیم کون تھے؟ وہ جو اپنی تمام صلاحیتیں اللہ کے لیے روک کر رکھنے والے تھے. اور حضرت اسماعیل اور بنی اسرائیل کون تھے؟ جن کو اللہ ان کی زندگیوں میں سب سے نیچے تھا. تو اللہ نے فرمایا اب یہ دو ایگزامپلز ہیں تمہارے سامنے، دیکھ لو، جس نے جو کرنا ہے اس کے مطابق اس کو اس کا جزا یا سزا ملے گی. اس لیے اپنی چوائسز پہ کام کرو. ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے عملوں کا تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے کام کرو اپنے اپنے. اسی اگلی آیت کریمہ 135، انہوں نے کہا کونو، ہو جاؤ، ہودن او نصارا، یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت کے راستے پر چلے جاؤ گے. انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور کہا کہ ہمارے پیچھے چلو. اے نبی نہیں، ان کو کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں بلکہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو حنیف تھے. حنیف ایک طرف کو مڑ کر، ہر ایک طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف رغبت کرنے والے تھے. ہر ایک کی، ہر غیر خدائی طاقت کا انکار کرنے والے تھے اور دین مستقیم پر چلنے والے تھے. ہر راستے سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اس لیے اللہ نے ان کا نام حنیف رکھا ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. لا الہ الا اللہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت تھی، گائیڈنگ پرنسپل تھی. ہر غیر خدائی طاقت سے انکار کرنے والے وہ ابراہیم تھے. ان جیسے بنو گے تو اللہ کی نظر میں آؤ گے، ورنہ صرف ٹائٹل سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. قولو، سب مل کر کہو، آئیے ہم سب مل کر کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل کی گئی یعنی شریعت محمد، ہم اس پر بھی ایمان لائے. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب والاسباط، یعقوب اور ان کی اولاد پر، یعنی یعقوب اور اولاد یعقوب ہم سب نبیوں کی سب شریعتوں پر تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھیں. لیکن عمل اب محمد الرسول اللہ کی شریعت پر ہوگا. ایمان سب پر ہوگا، عمل محمد الرسول اللہ کی شریعت پر ہوگا. وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ. وما اوتی النبیون، اور جو دیے گئے نبی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد، ہم کسی ایک میں فرق نہیں کرتے، منہم ان سے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں. تو یہاں پر اللہ نے اپنے مسلمانوں سے کہلوایا کہ سرکشی، اڑیل پن، ضدی، ہٹ درمی، یہ مسلمان کی
کا خاصہ نہیں ہوا کرتا۔ مسلمان متی ہوتا ہے، مسلمان اپنا سر جھکانے والا ہوتا ہے، مسلمان اللہ کے سامنے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے متی اور فرما بردار ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے زبانی کہلوا دیا، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہود و نصارہ بھی ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ یعنی کسی ایک نبی کو چھوڑ کر باقی نبیوں کا ان کا اقرار بھی اس نبی کا بھی انکار ہے۔ اس لیے جتنے بھی آسمان سے انبیاء اترے، ایک ایک نبی کے ایک ایک سلسلہ کلام کو، ایک ایک کتاب کو، ایک ایک شریعت کو ماننا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم منہ پھیر لوگے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ شقاق میں ہیں۔ شقاق کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاف جو شک نہیں ہوتا، پھٹ جانا، یہ اسی کے روٹ سے ورڈ نکلتا ہے۔ وہ اختلافات میں پڑ گئے، ان کے قلوب بھی شک ہو گئے، ان کے راستے بھی پھٹ گئے، وہ مسلمانوں کی جماعت اور وحدت سے نکل گئے، اس کی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ اگر وہ اس طریقے کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے تو پھر وہ شک میں ہیں، وہ انہوں نے اپنی وحدت کو خود اپنے ہاتھوں سے پارا پارا کیا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو کافی ہے، اللہ آپ کے مقابلے میں ان کو کافی ہے۔ جو اس میں جو بیس ہے نا روٹ کی، وہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اس میں کاف ورڈ ہوگا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اس میں جو کاف اور واو ہے، اس کا مطلب ہے کفایت کرنا، ضرورت پوری ہو جانا، مقصود حاصل ہو جانا، اتنی مقدار میں ہونا کہ وہ پورا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کافی ہو جائیں گے آپ کو ان کے مقابلے میں، جب اگر وہ آپ کو اس ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ شک میں پڑتے ہیں، اگر وہ راستہ خراب کرتے ہیں، تو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغہ الصبغ مطلب ہے تغیر و تبدیلی پیدا کرنے والا، وہ چیز جس سے کپڑے کو رنگا جائے، چونکہ رنگنے کے لیے کپڑے کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے، اس لیے مطلب کیا ہوا کہ اپنے آپ اللہ کی محبت میں سرشار ہو جائیں، اللہ کی محبت آپ کے رگو پے میں سرایت کر جائے، اللہ کی پسند اور ناپسند کے سانچے میں مکمل طور پر ڈال جائیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا لیں اپنے اوپر۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ کون سا رنگ ہے جو آپ کو اللہ کے رنگ سے خوبصورت لگے؟ تو اس سے سمجھیں کہ اللہ کو مطلوب کیا ہے، محبت، عاجزی، اللہ کی محبت میں سرشار، سر سے پاؤں تک، ایسا کردار جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے اندر انسان اللہ کے قرآن کو اپنے اندر جذب کر لے، سمو لے، یہ اس کے رگو ریشے میں سرایت کر جائے، اور وہ ایک ایسا دوسرا انسان بن جائے کہ اس کی ساری صلاحیتیں جو بھی ہیں وہ اپنے مقصد کے حصول یعنی اللہ کی محبت کے حصول کے لیے صرف ہوں۔ اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی عادتیں یوں سرایت کر جائیں کہ وہ اللہ کی محبت کا منعکس ہو، اللہ کی تمام پسند اور ناپسند اس کی ذات کے اندر موجود ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ جو اللہ کی محبت کے سانچے میں ڈل جاتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اپنے دل کی خوشی سے اپنی ہر ایموشنز کو، محبت کو، نفرت کو، خوشی کو، غم کو، حیرت کو اللہ کے تابع کر دیں، ہم اللہ کی پسند کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ اے نبی کہہ دیجئے اَتُحَاجُّونَنَا، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کیسی عجیب بات ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑا کیسا؟ وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، لیکن اللہ کے ساتھ چلنے کے لیے اللہ کی بات ماننی ہوگی، اللہ کو سب سے اوپر رکھنا ہوگا، اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر
طاری کرنا ہوگا، اس کی محبت کے رنگ میں رنگ جانا ہوگا، پھر اللہ ملے گا۔ اگر ایسے نہیں تو پھر وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ کے خالص، ہم اسی اللہ کے لیے خالص ہونے والے ہیں۔ ہمارا دل خالص کیا ہے؟ اللہ کو ہم سے چاہیے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم سے خالص محبت چاہیے، کھوٹ اور میل سے الگ، صاف ستھری اور خالص محبت، اللہ کے لیے ہر چیز کو ختم کر کے صرف اس کی ذات کے لیے ایکسکلوزیو اللہ کے لیے محبت، ہر آمیزش سے پاک محبت، خالص اور صافی محبت۔ ہم اللہ کے لیے ہر ایک محبت کو نکال کر، ہر عیب کو نکال کر اللہ کے لیے خالص ہو جانے والے ہیں۔ ہمارے اندر زائد اور فالتو محبتیں چھانٹ کر علیحدہ ہو گئیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور اولاد یعقوب، کانوا ھودن او نصارا، کیا یہودی اور عیسائی تھے؟ قل، کہہ دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کہ تم جانتے ہو زیادہ یا اللہ؟ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے، وہ حنیف مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جس نے اپنی گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی تھی اس کو چھپا لیا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو، جو عمل بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو وہ عمل کا پتہ ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اللہ پر جھوٹ مت باندھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ غافل نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کہ تمہارے اندر کیا خباثت چل رہی ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ہے ایک جماعت جو گزر چکی، یعنی جو بنی اسرائیل ہے وہ بھی گزر چکے، اور یہ ایک مخلص اور مسلم اور مطیع اور اسلام والی جماعت تھی، یہ بھی گزر چکی۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کاموں کے متعلق کوئی سوال نہ ہوگا۔ جو وہ کر رہے ہیں ان کو بدلہ ملے گا، اور جو تم کر رہے ہو اس کا تم کو بدلہ ملے گا۔ اس لیے اپنے اپنے کام کرتے ہی چلے جاؤ، اپنے عملوں کی اصلاح کرتے ہی چلے جاؤ۔ جو انہوں نے غلط کیا ان کو نقصان، جو تم نے غلط کیا ان کا تم کو نقصان، جو نیکیاں انہوں نے کی اس کا ان کو فائدہ، اور جو تم نے نیکیاں کی ان کا تم کو فائدہ۔ اس لیے اپنے عملوں کی اصلاح ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارا 16واں رکوع پہلے پارے کا مکمل ہوا، اور ساتھ ہی آج ہمارا پہلے پارے کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھنا اور عمل کرنا، ہماری زندگیوں میں شامل کرنا، اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانا ہمارے لیے آسان کرے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔